دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتے ہیں وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بنتے ہیں، بھلائی کے لیے بنتے ہیں، پر یہاں جموں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں 2019 کے بعد جتنے بھی قانون یہاں لائے گئے ہیں ان کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے خلاف. all the laws, all the rules have been weaponized and they are used against the people of the J&K. ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے، ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے اور ان کو پنش کرنے کے لیے. اور یہ جو لوگوں کو سرکاری زمین جس میں وہ سال سے رہ رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، 5 مرلہ 6 مرلہ 10 مرلہ زمین ہے ان کے پاس جس میں مکان بنے ہیں، تو آج ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ زمین خالی کر دو. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک پنشمنٹ ہے اور ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہتھیار کی طرح یہاں کے لیے قانون بناتے ہیں اور اس کو ہتھیار کی طرح یہاں کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا. کہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے. تو ایک وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جب یہاں کے لوگ جو ہیں اور کہتے ہیں نا اس سے زیادہ برداشت کر نہیں پائیں گے. بھارت جوڑو یاترا جو ہے فار می اٹ از اباؤٹ ریکلیمنگ دا لیگیسی آف دس کنٹری وچ از دا آئیڈیا آف انڈیا. بھارت جوڑو یاترا جو میرے لیے وہ معنی رکھتی ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو ایک اسٹرگل رہی ہے اس ملک کو نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ اس ملک کو ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں ہے، جس کو بی جے پی اس وقت تار کرنے پہ تلی ہوئے، جس کانسٹیٹیوشن کو وہ برباد کرنے کے اوپر تلی ہے. تو اس کے لیے اس وقت راہل گاندھی جی نکلے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک کا جو فیبرک ہے جس کو بی جے پی تار کر رہی ہے اس کو دوبارہ سے وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان کے ساتھ کہاں کون جڑتا ہے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. پر اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو کمیونل پالیٹکس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو، بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، ہم کو بھگتنا پڑا ہے. بینگ اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ اٹ واز وی ہو ڈیسائیڈڈ ٹو بی اے پارٹ آف سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا ان اسپائٹ آل آڈس. تو آج ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے. تو اس لیے جو بھارت جوڑو یاترا ہے یہ میرے خیال میں اس کے بغیر اور کوئی آپشن نہیں تھا کنٹری کے پاس، کوئی آپشن نہیں تھا کانگریس کے پاس جو ان کی لیگیسی ہے آئیڈیا آف انڈیا، سیکولر انڈیا، ڈیموکریٹک انڈیا، اس کو ریکلیم کرنے کا. تو اس لیے ہم اس بھارت جوڑو یاترا کو ویلکم کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. آج سے بہت سال پہلے انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ جو پلگرمیج کی ہونی چاہیے وہ 4,000 یا 4,500 سے زیادہ نہیں ہونی، وہی نا 4 اور 5,000 کے بیچ میں ہونے چاہیے جو وہاں جائیں. اور جو پہلے گھوڑوں پہ جاتے تھے، پالکی میں جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، تو جو انوائرمنٹ ہے اس کا بھی بچاؤ ہوتا تھا. تو یہ میں خالی امرناتھ یاترا کے لیے یا ویشنو دیوی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گاؤمکھ گلیشیئر جو ہے وہاں کی یاترا کو کیسے ریگولرائز کیا گیا ہے. وہاں 400-500 سے زیادہ لوگ جا ہی نہیں سکتے ہیں، اور گاؤمکھ گلیشیئر کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، ڈسٹینس پہ رہتے ہیں. تو یہی بات میں نے کہی کہ جو جوشی مٹھ میں ہوا اور جس طرح سے وہاں کے انوائرمنٹ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جو 4 دھام کی سڑک بنا کے باقی چیزیں کر کے ٹنلز کھود کے وہاں کے لوگ اس وقت پاور پروجیکٹ بنا کے وہاں کے لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں. یہی حال کہیں کل ہمارا نہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں بھی یہ سڑکیں جنگلوں میں لی جا رہی ہیں، پورا کیو تک بنایا جا رہا ہے اور تعداد کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے. تو کہیں خدا نہ خواستہ کل کو یہاں بھی اس قسم کی ٹریجڈی نہ ہو اور یہاں بھی اس قسم کا کھلواڑ جو ہمارا بہت ہی ہمارا ڈیلیکیٹ ہے ہمارا انوائرمنٹ اس کے ساتھ، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس اس کے سوا. تو اگر اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے تو یہی ہوگا نتیجہ.